والتحية والإكرام النبي المكي المدني البطحي الطاهمي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ النعيم. صلوات. خالق کائنات بحق محمد والے محمد آپ سب کو آباد و شاد فرمائے. پروردگار تمام عزا خانوں کو آباد فرمائے. ذکر حسین کو اللہ دن دوگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے. پروردگار عزاداران کو، ماتمیان کو، نوحہ خان، ہمارے ذاکر عظام، علماء کرام، خطبہ، واعظین سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے کلام میں، سب کی زبان میں اللہ تاثیر عطا فرمائے اور ہمیں ممبر کا فریضہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمیں حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پروردگار ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے. عشرہ محرم خیر و عافیت سے گزرے. پورے عرض پر جہاں جہاں بھی صف حسین بچھی ہوئی ہے اللہ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے اور ہمیں اللہ سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کی اللہ بخشش فرمائے. اور جنہوں نوجوانوں نے جیسے کہ ذوالفقار صاحب نے کہا خدمات انجام دی ہیں، صفائی کا انتظام کیا ہے، زیارات اور ان کی آرائش کی ہے، رنگ و روغن ہوئے ہیں، تمام کاموں میں جنہوں نے معاونت کی ہے پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بیماروں کو اللہ صدقہ بیمار کربلا شفا عطا فرمائے. خصوصاً غلام عباس جعفری کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. حاجی فلاح حسین کو اللہ صحت عطا فرمائے. سید رضا حسین نقوی شاہ صاحب کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. چودھری محمد حسین صاحب کی اہلیہ کو اللہ شفا عطا فرمائے. آل محمد کے صدقے میں آپ سب کو اللہ اپنے گھروں میں آباد و شاد فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج پہلی محرم الحرام ہے، اس لیے زیادہ دعا ہم نے منگوائی ہے کیونکہ دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے، بخار ہو گیا. حسنین شاہ صاحب کو بخار ہے، پروردگار انہیں صحت عطا فرمائے. تو مولا کو بخار ہو گیا تو مولا نے کچھ زیادہ راہ اپنے غلام کو دیا اور غلام سے کہا جاؤ کربلا اور جا کے میرے لیے دعا کرو. غلام کہتے مولا آپ بھی تو امام ہیں، آپ بھی تو رسول خدا کے بیٹے ہیں، آپ بھی تو حجت اللہ ہیں. تو امام فرماتے ہیں میں دنیا کو دعا کی اجابت کا راستہ دکھلانا چاہتا ہوں.
امام حسین علیہ السلام کے تحت قبہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ویسے تو امام حسن و حسین دونوں حجت اللہ ہیں، دونوں منصوص من اللہ ہیں، دونوں ہمارے امام ہیں، دونوں علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، دونوں رسالت ماں کے نواسے ہیں، مگر عزت و شان میں دونوں برابر ہیں، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور نے یہ حدیث جو آج تمام نماز جمعہ پڑھنے والے سنتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جب یہ حدیث بیان کی تو شاید کچھ لوگ سمجھے کہ حسن و حسین کے حوالے کر دیا سب کچھ، علی کو چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کا بابا ان سے بھی افضل ہے، ان کا بابا ان سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ تو جناب امام حسن حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دونوں شان میں برابر ہیں۔ بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جناب حسن و حسین علیہ السلام نے تختیاں لکھیں اور لکھنے کے بعد آئے اپنے نانا کے پاس، نانا آپ بتلائیں کس کی زیادہ اچھی ہے؟ نانا نے کہا بیٹوں دونوں کی اچھی ہیں۔ اس کے بعد حسین و حسن فرماتے ہیں نانا ایک کا نام لیں جس کی زیادہ اچھی ہے۔ تو اس وقت رسالت مآب نے کہا جاؤ اپنے بابا سے فیصلہ کرواؤ۔ جناب علی علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہا بابا ہم نے تختیاں لکھی ہیں، آپ بتائیں کس کی زیادہ اچھی ہے؟ علی فرماتے ہیں بیٹو تم دونوں کی اچھی ہیں۔ بابا ایک کا نام لیں، کہا جاؤ اپنی ماں سے فیصلہ کراؤ، وہی ماں جس کا تذکرہ ابھی آپ سن رہے ہیں، جسے 9 نام اللہ نے عطا کیے، وہ حسین کی بات جو راضیہ بھی ہے، جو مرضیہ بھی ہے، جو محدثہ بھی ہے، جو طاہرہ بھی ہے، جو زہرا بھی ہے، جو فاطمہ بھی ہے۔ اس ماں کے پاس آئے، آگے کہا اماں ہم نے تختیاں لکھی ہیں، بتلائیے کس کی زیادہ اچھی ہے؟ ماں نے کہا بیٹو تم دونوں کی اچھی ہیں، اماں ایک کا نام لیجئے۔ بی بی فرماتی بیٹو یہ میرا ہار ہے، میں اپنے موتی اس ہار کے زمین پہ پھینکتی ہوں، جس نے موتی زیادہ اٹھا لیے اس کی زیادہ اچھی ہے۔ بی بی نے ہار پھینکا، ہار بکھرا، موتی 7 تھے، 3 حسن نے اٹھائے، 3 حسین نے اٹھائے۔ اللہ نے کہا جبریل امین جاؤ اور ایک ساتھ میں موتی کو 2 کر دو، میں نے دونوں کا رتبہ برابر رکھا ہے۔ یا رسول آج دنیا منزلت پہ بات کرتی ہے، آج دنیا یہ موازنہ کرتی ہے کہ افضل کون ہے۔ افضل وہ ہیں کہ جو خالق کی طرف سے آئے، جن کا علم بھی ادھر سے آیا ہو، علم لدنی کے مالک ہیں جو۔ تو جناب حسن و حسین اتنی عظمت کے بعد 3 چیزوں میں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ممتاز کر دیا۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک جس خاک میں حسین کا خون مل گیا وہ خاک نہیں رہی، وہ خاک شفا ہو گئی۔ تحت قبہ حسین کے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ 1,00,000 بچہ جب قبر حسین پہ منت ماننے کے بعد ہوا تو پھر روضے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ہے حسین۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ نے امامت ذریت حسین میں رکھی۔
ذریت حسین میں امامت رکھی، لیکن جس طرح پہلے یلتقیان ہوتا رہا، خالق فرماتا ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو دریا جاری کیے ہیں باہم اور وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، دو دریا جاری کر دیے ہیں اور ان میں سے ہم نے موتی اور مونگے نکالے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اس کی تفسیر پڑھیے، اس میں امام فرماتے ہیں ایک شخص آیا، آگے کہتے ہیں مولا سورہ رحمان جس میں نعمتوں کا ذکر ہے، میرا جو کلام ہے موضوع کا وہ بھی نعمت ہے، نعمت کے موضوع پر کہ کیا انعام ہمیں ملا، کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں نصیب کی، یہی انشاءاللہ باتیں سارا محرم ہم کرتے رہیں گے۔ امام سے پوچھا کہ جے اللہ نے ہر نعمت کا ذکر کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ چاند اور ستاروں کا تذکرہ، اے گروہ جن و انس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا اور ائمہ تحریر نے لکھا کہ یہ سورت جو سورہ رحمان ہے یہ عروس القرآن ہے، یہ قرآن کی دلہن ہے، اس میں ایک ایک جیسے الفاظ آتے ہیں، مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ ایسے اللہ نے مسجع اور مکفّا اس میں چیزیں رکھتی ہیں، تو مولا اس میں تمام نعمتوں کا ذکر ہے، اور آپ جو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہم ہیں، آپ کا تذکرہ نہیں ہے کہ تو نے غور سے نہیں پڑھی، تو نے نہیں پڑھا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریا جاری کیے، یہ دو دریا میں نے اہل سنت علماء سے بھی سنا ہے اور ان کی تفاسیر میں بھی ملتا ہے، یہ دو دریا پانی کے نہیں ہیں، یہ دو دریا نور کے ہیں، یہ دو دریا طہارت کے ہیں، ایک دریا کا نام علی ہے، ایک دریا کا نام فاطمہ ہے، اور جو موتی اور مونگے ہیں وہ حسن و حسین ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، چونکہ پہلی مجلس ہے، حسین کسی کے تعارف کا محتاج نہیں ہے، حسین اس خاندان کا فرد ہے جس گھر میں حسین سب سے چھوٹا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ موجود ہیں، جہاں علی مرتضیٰ موجود ہیں، جہاں فاطمہ زہرا موجود ہیں، جہاں امام حسن موجود ہیں، وہی حسین ہیں۔ اور سید الشہداء امام حسین کا کمال یہ ہے، ایک تعریف کی جاتی ہے کہ باپ بیٹے پہ گیا ہے، اگر بیٹا باپ سے بڑھ جائے تو کہتے ہیں سپوت ہے، یہ تو باپ سے بھی بڑھ گیا۔ لیکن بیٹا کیا کر سکتا ہے؟ بیٹا صرف یہ کر سکتا ہے کہ اپنے باپ کے نقش قدم کو دکھلا دے، لیکن حسین کیسا بیٹا ہے؟ حسین نے جو کر دیا، اگر حسین کا باپ علی ہوتا تو یہی کرتا، حسین کے نانا ہوتے تو یہی کرتے، حسین کا بھائی حسن ہوتا تو یہی کرتا۔ آج میڈیا پہ شور ہے حسن نے بیعت کر لی، حسن نے بیعت نہیں کی، حسن سے حکومت مانگی گئی، بیعت نہیں مانگی حسن سے حکومت مانگی گئی، امام حسن نے حکومت دے دی، صلح کر لی۔ کہتے ہیں صلح میں کہوں گا، علماء نے لکھا، سید العلماء لکھتے ہیں کہ نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی،
کہتے حسن صلح مزاج سے، حسین معذلہ جذباتی تھے۔ حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی، حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ حسین تو امن کا شہزادہ تھا، حسین تو امام حسن کے ساتھ 10 سال رہے، دنیا دکھائے حسین کا کردار کہیں جذباتیت نظر آئی ہو۔ حسن کے تابع ہیں حسین 10 سال۔ حسن کی عظمت یہ ہے کہ وہ حسین کے بھی امام ہیں۔ ہر بیٹے کے لیے اس کا باپ امام ہے۔ علی علیہ السلام کے بعد حسین کے امام، حسین سید الساجدین کے امام۔ سید الساجدین حسین کے امام نہیں، امام باقر سید الساجدین کے امام نہیں، بلکہ سید الساجدین امام باقر علیہ السلام کے امام ہیں۔ اسی طرح امام علی رضا اپنے بیٹے کا امام ہے، بیٹا ان کا امام نہیں ہے۔ امام زمانہ کے امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ امام زمانہ کے امام 11ویں امام ہیں۔ یہ اعزاز صرف علی کو حاصل ہے کہ علی اپنی اولاد کا بھی امام ہے، علی اپنے ماں باپ کا بھی امام ہے۔ جب لٹایا گیا جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں، پہلے تو حضور اس قبر میں لیٹے، پہلے تو خبر سنی، یا علی کس شے نے رنجیدہ کر دیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ فرماتے علی صرف تمہاری ماں نہیں تھی، امی بعد امی، وہ میری ماں کے بعد تھی۔ حالانکہ 4 بیٹے تھے بی بی فاطمہ بنت اسد کے، مگر ان 4 بیٹوں کے ہوتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لباس پہناتی تھی، وہ میرے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، وہ میرے لیے کھجوریں سنبھال کے رکھتی تھی۔ ایک دن حضور چھوٹی سی عمر میں آئے، آ کے کہا اماں چچی اماں کھجوریں دو۔ کہا بیٹا کھجوروں کا تو موسم ہی نہیں رہا، کھجور تو خالی ہو گئی۔ تو جناب رسالت مآب کھجور کے قریب گئے، جا کے کہا مجھے کھجوریں چاہیے۔ کھجور جھکی، تازہ کھجوریں ملی، لا کے ماں کے حوالے کی۔ وہ ماں حضور قبر میں لیٹے، اپنے کرتا پہنانے کے بعد قبر کا تعویذ بند کیا، اس پہ بیٹھ گئے۔ اصحاب دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد قبر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ابن کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ قبر تو بند ہو چکی، مٹی پڑ چکی۔ کہ نہیں، وہ منکر اور نکیر، حالانکہ مبشر اور بشیر آتے ہیں مومن کی قبر میں، وہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میری ماں نے صحیح بتلایا۔ انہوں نے پوچھا تیرا نبی کون ہے؟ میری ماں نے میرا نام لیا۔ انہوں نے پوچھا تیرا امام کون ہے؟ بی بی ذرا خاموش ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں، لکھنوی علماء نے لکھا کہ بی بی اس لیے خاموش نہیں ہوئی کہ بی بی کو جواب نہیں آتا تھا، بی بی اس لیے خاموش ہوئی کہ کس لقب سے اپنے بیٹے کو پکارے۔ اسد اللہ کہے کہ جنب اللہ کہے کہ عین اللہ کہے، ابو الحسن کہے کس نام سے پکارے، مرتضیٰ کہے، ابو تراب کہے۔ تو میری ماں نے توقف کیا تو میں نے کہہ دے میرا بیٹا میرا امام ہے، میرا بیٹا میرا امام ہے۔ اس وقت میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جب علی کی ماں کا گزارا بغیر علی کے نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں کی ماں کا گزارا بغیر علی کے کیسے ہو سکتا؟
میرا اور آپ کا گزارا بغیر علی کے نہیں ہو سکتا۔ علی کو پہچانا تو قمبر نے پہچانا، علی کو پہچانا تو سلمان نے پہچانا، علی کو پہچانا تو ابو ذر نے پہچانا، مقداد نے پہچانا، بہت پہچاننے والے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علی کو نہیں کسی نے پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے۔ ابھی آپ سن رہے تھے معراج، جب حضور معراج پہ گئے، علامہ اظہر حسن زیدی سے کسی نے پوچھا مولا مختصر کام ہے، مختصر وقت ہے، معراج کا بتلا دیجئے، تو جناب اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ ساری دنیا سے کلام کیا، ابھی آپ نے بات سنی، ساری دنیا سے کلام کیا، لہجہ محمد مصطفیٰ سے۔ کلام میرا ہے، کام میرا نبی کرے گا، ساری دنیا سے لہجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ جب حضور گئے اور کہاں گئے؟ جہاں قرآن کہتا ہے اذن منی، آواز آئی اور قریب آؤ، حضور اور قریب ہوئے، فقاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی علماء نے تشریح کی ہے کہ دو کمانوں سے مراد کیا ہے؟ کمان ہوتی ہے قوس کی طرح، ادھر سے ایک کمان ملی، دوسری ادھر سے ملی، تو جناب رسالت ماؤ معراج پہ گئے۔ ابھی آپ نے سنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یہ جو نماز میں سجدہ ہے، یہ جو رکوع ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو امام نے فرمایا جب میرے جد پاک معراج پہ گئے اور جب وہ مقام کہ جہاں جبریل بھی ساتھ نہیں تھا، اس مقام پہ میرے آقا میرے نانا حالت قیام میں تھے، ایک جلوہ دیکھا تو حضور رکوع میں چلے گئے، اور جلوہ دیکھا تو حضور سجدے میں چلے گئے، اسی کی یاد آج ہم ادا کر رہے ہیں۔ اذان بھی وہیں سے آئی، جبریل امین آئے، آگے کہا یا رسول اللہ خالق یہ فرماتا ہے یہ الفاظ ہیں اذان کے، یہ آپ سن لیجئے۔ جبریل امین نے وہ الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد جناب رسالت ماں پوچھتے علی تو نے اذان کی آواز سنی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنی ہے۔ کہ یہی الفاظ بلال کو بتلا دو، بلال سے کہو کہ اذان دے۔ وہی الفاظ جناب علی علیہ السلام نے بلال کو بتلا دیے اور بلال نے یہ اذان دی۔ یہ اذان آج تک فضاؤں میں گونج رہی ہے، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اذان اس مسجد میں رہنے والا یا اس میں آنے والا یا روزانہ ہماری گفتگو کرنے والا دے رہا ہے۔ یہ حدیث میں ملتا ہے جب اذان کی آواز سنو سمجھو خالق پکار رہا ہے۔ وہ رستو نے اپنے غلام سے کہا پانی لے کے آؤ۔ اس نے کہا باہر تو برف پڑ رہی ہے، ذرا موسم ٹھیک ہو جائے تو پانی دے دوں گا۔ اس نے کہا تو کیسا غلام ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں تو بات نہیں مانتا، ٹھہر جا۔ تھوڑی دیر ہوئی، آواز گونجی اللہ اکبر۔ اس نے کہا برف پڑ رہی ہے، سردی ہے، مگر غلامی یہ ہے کہ جو اس سردی میں بھی برف باری میں بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ اکبر کی صدا یہ اللہ اکبر کی صدا اس لیے ہے کہ یہ اللہ اکبر حسین نے کربلا میں کہی، یہ اللہ اکبر مسجد کوفہ میں علی مرتضیٰ نے کہی۔
حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جب کسی مجلس میں جاؤ، جب کسی محفل میں جاؤ، دیکھو اگر ذکر خدا ہوتا ہے تو اس میں ٹھہرنا، اگر تم صاحب علم ہو تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، اگر تم جاہل ہو تو تم کچھ سیکھ جاؤ گے، تمہیں علم حاصل ہو جائے گا اور تم پہ شاید اللہ رحم کر دے۔ اور اگر کسی ایسی مجلس میں جاؤ، ایسی محفل میں جاؤ کہ جس میں ذکر خدا نہ ہو تو پھر وہاں نہ ٹھہرنا، اگر تم صاحب علم ہوئے تو تمہارا علم گمراہی میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تم جاہل ہوئے تو تمہاری جہالت میں اضافہ ہو جائے گا اور خدا تمہیں غارت کر دے گا۔ ائمہ تحریر نے اپنی ہر محفل میں خالق کی حمد و ثنا بیان کی۔ جہاں بھی جناب علی علیہ السلام کوئی خطبہ دیتے تھے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ درود پاک بھیجتے تھے۔ یہ درود نماز کی مقبولیت کی شرط ہے۔ امام شافعی لکھتے ہیں اے آل محمد میں کیسے آپ کی تعریف بیان کروں، اگر ہم آپ پہ درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو نماز میں درود کے قابل ہیں وہی افضلیت میں سب سے اوپر ہیں، جن پہ نماز میں ہم درود بھیجتے ہیں اور پھر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تشہد میں السلام علینا وعلی عباد الصالحین، عباد اللہ الصالحین، ہمارا سلام ہو صالح بندوں پر۔ تو صالح بندے کیا ہم ہیں؟ ہم نہیں ہیں۔ ہم صبح صالح ہوں دوپہر تک صالح نہیں رہتے، گناہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں ملتا ہے صبح بندہ صاحب ایمان اپنے گھر سے نکلے گا، شام کو ایمان ختم کر کے اپنے گھر واپس آ جائے۔ ہم اس مقام پہ نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں کہ جن پہ نماز میں سلام ہے؟ یہ وہ بندے ہیں، خالق کی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو 24 گھنٹے یہ عمل جاری ہے۔ اس ملک میں مغرب ہو رہی ہے، پھر اگلے ملک میں، پورے کرۂ ارض پر یہ نماز کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر وقت زبان پہ یہی الفاظ ہیں عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہے صالحین بندوں پہ، ان بندوں پر جو صالح ہیں۔ حضرت عباس کا کیا لقب ہے پڑھا کتابوں میں؟ عبد صالح۔ امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، لقب عبد صالح۔ یہ صالح بندے یہ ہیں جن پر نماز میں درود ہے، جن پہ مجالس میں جن کا ذکر کر کے ہم باریکی حاصل کرتے ہیں، ہماری روحیں ارتقاء چاہتی ہیں، ہمارے بدنوں میں حرارت آ جاتی ہے، اس لیے کہ حسین سچائی کا محور ہے، حسین طہارت کا محور ہے، حسین نور کا مینار ہے، حسین زہد کا تقوی کا حسین مینار ہے۔ اور حسین کا مقابلہ کس سے ہے؟ جہالت سے، گمراہی سے، نجاست سے، خباثت سے۔ وہ یزید بیعت مانگ رہا ہے، امام فرماتے ہیں لا یبایع مثلی مثلک۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، باقی باتیں پھر کل ہوں گی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ۔ پھر کل کچھ باتیں ہم کریں گے۔ امام فرماتے ہیں مجھ جیسا، رات میں نے یہ مولا کے جملے دہرائے تھے، ولید کے دربار میں دشمن کا دربار ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام مروب نہیں ہوتے، خاموش نہیں۔
بلکہ اس نے خط پیش کیا، لکھا تھا امیر شام مر گیا ہے، اس کا ناخلف بیٹا یزید منبر پہ آ گیا ہے، تخت پہ آ گیا ہے۔ اس نے یہ خط لکھا ہے کہ یا حسین سے بیعت کر لو یا حسین کا سر بھیج دو۔ سید الشہداء کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ نحن اہل البیت النبوہ، ہم اہل بیت النبوت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت۔ وموطن الرسالہ، ہم رسالت کی کون ہیں؟ ہم نہ ہوتے تو کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی رسول نہ ہوتا۔ نحن مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جہاں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ پھر یزید کے بارے میں بھی مولا کے الفاظ ہیں، یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر وقاتل المحرمہ۔ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، تارک الصلاۃ ہے، کتوں سے کھیلنے والا، عورتوں سے دل لگانے والا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کیا کرتا۔ حسین فرماتے ہیں میں دن کی روشنی میں یہ فیصلہ کر کے دکھاؤں گا۔ سید الشہداء نے کہا میری ماں دنیا سے چلی گئی، قاتلوں کا پتہ نہ چلا، میرا بھائی حسن چلا گیا، میرے بابا چلے گئے، اب حسین جب شہادت دے گا تو قیامت تک کے لیے دنیا قاتلین حسین سے آگاہ ہوگی۔ سید الشہداء گھر میں آئے، بس مختصر کروں، آگے کا زینب مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ بی بی زینب نے کہا حسین گھبرا نہیں، تو مدینہ چھوڑے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑوں گی، تو 2 بیٹے قربان کرے گا تو میں بھی 2 بیٹے قربان کروں گی۔ حسین نے کہا، زینب بی بی نے کہا اگر تو صبر کی صحبتیں برداشت کرے گا تو میں تیرے ساتھ کروں گی، میں شریکت الحسین بنوں گی، اگر تو پیاسا رہے گا تو میں بھی پیاسی رہوں گی، تیرے بچے پیاسے ہوں گے تو میرے بچے بھی پیاسے ہوں گے۔ حسین تو علی اکبر جیسا بیٹا قربان کرے گا، میرا بھی تو وہ بھتیجا ہے، تو قاسم جیسا قربان کرے گا تو میرا بھی قاسم بھتیجا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ حسین ایک بات تجھے بتلا دوں، تجھے تو کوئی بابا کہنے والا، حسین تجھے تو کوئی بابا کہنے والا ہوگا مگر مجھے کوئی اماں نہیں کہے گا، میں اپنی نسل قربان کر دوں گی۔ بس کہتے ہیں کہ ایک منظر آئی، جناب مسلم ابن عقیل کی خبر آئی، جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جسم کو باندھا گیا تھا رسیوں سے، گرفتار کر کے لائے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے۔ جناب مسلم نے سامنے پانی کا برتن تھا، جناب مسلم نے کہا مجھے پانی دے دو، انہوں نے پانی دے دیا مگر پانی پی نہیں سکے، اس میں خون شامل ہو گیا تھا۔ میں کہوں گا مولا حسین، مسلم نے پانی مانگا، پانی تو مل گیا، یہ مسلم کی قسمت تھی کہ نہ پی سکے۔ مولا حسین آپ علی اصغر کے لیے پانی مانگتے رہے مگر پانی نہیں ملا۔ خبر آ گئی، حسین رونے لگے، جناب عباس کو بلایا، بی بی زینب نے کہا عباس کو بلاؤ، اے میرے بھیا حسین کیا بات ہے؟ کہا عباس آؤ تم ایک منظر دکھاؤں، ان 2 انگلیوں میں دیکھو۔ عباس نے دیکھا، گردن جھکی ہوئی ہے، تلوار لیے، جلاد سر پہ ہے۔
عباس نے کہا مولا یہ کون ہے؟ کہ یہ مسلم ابن عقیل ہے، کہ مجھے پہنچا دیجیے معجزے سے تاکہ میں دیکھوں کون مسلم کی گردن پہ ضرب لگاتا ہے۔ حسین نے کہا عباس صبر کرو، مولا اتنی بلندی سے سر گرے گا، زمین پہ آئے گا۔ حسین نے کہا عباس زمین کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھا، کعبہ آقا ایک سیاہ برقعے میں ملبوس بی بی ہے جو دامن پھیلائے ہوئے ہے۔ کہا عباس یہ میری ماں فاطمہ ہے۔ خیمے میں آئے، آگے کہا کہ جو میں عید کے دن دور جناب سکینہ کا نام لیا اپنی بیٹی کے لیے لایا تھا مجھے دے دو۔ مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلا کے کہا آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ تڑپ کے اٹھ کے کہتی ہے ماموں کیا میرے بابا مارے گئے؟ ہاں بیٹی بابا مارے گئے۔ سکینہ نے سوچا جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس سے کتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے، مگر جب حسین کا سر نوک نیزہ پہ تھا، سکینہ کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، ظالم تماچے مار رہا تھا۔ بس آخری جملہ کہوں، جب یہ قافلہ اہل بیت جب کوفے میں پہنچا، جناب مسلم کا سر لٹک رہا تھا، تو بی بی رقیہ نے ایک جملہ کہا کہ میرے سردار جو بچے میں کربلا لے آئی تھی وہ تو مارے گئے، جو بچے آپ لائے تھے وہ بچے کہاں ہیں؟ وہ محمد و ابراہیم کہاں ہیں؟ دونوں کی مسیب میں چھوٹے چھوٹے روزے ہیں۔ سلام ان بچوں پہ جنہوں نے دین کو روشن کر دیا، منور کر دیا، اسلام کو بقا دے دی۔ ماتم حسین۔